السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور سنی اتحاد کونسل کی جو رکن اسمبلی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور اتوار والے دن اور گرفتار ہو گئے تھے، اب رہائی کر کے جو ہے پنجاب اسمبلی پہنچے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا اور پھر جو ہے گرفتار ہو گئے۔ جب وہ گرفتار کرنے آئے پولیس والے، ان کے پاس وارنٹ تھے، اسپیکر ہاؤس سے کوئی اجازت لی ہوئی تھی، کیا معاملہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے اور ابھی تو ہم احتجاج کے لیے پہنچے بھی نہیں تھے۔ اچھا، راستے میں ہماری گاڑیاں کہاں سے گرفتار کیا آپ کو؟ سگیاں والے پل کے اوپر سے پولیس کی بہت بڑی تعداد میں موجود تھی، نفری موجود تھی، پریزن وینز موجود تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا، تو ہم اس کے سلسلے میں ان سے بھی پوچھ رہے تھے کہ ان بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ یہ نہتے لوگ ہیں اور آپ اس طرح کو روک رہے ہیں۔ اور صرف ہمارے ورکرز نہیں تھے، اس میں وہ نوجوان لوگ بھی تھے کہ جو عام شہری تھے اور لاہور سفر کر رہے تھے، اور صرف ان کو اس لیے پکڑا گیا کہ کیونکہ نوجوانوں کی پارٹی ہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ نوجوان احتجاج کے لیے جا رہے ہوں گے۔ بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مقدمات بنائے گئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اوپر، ہم 3 ممبرز ہیں، بھائی ہیں، ہم شیخوپورہ سے تینوں بلانگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر انہوں نے 780 کے پرچے دیے گئے۔ اچھا، دہشت گردی کے پرچے؟ آپ؟ جی بالکل، اور اغوا کے پرچے دیے گئے ہم پہ کہ ہم نے چوکی انچارج کو سگیاں کو اغوا کر لی ہے اور اسلحہ چلایا وہاں پہ۔ اور یقین مانے، مطلب قانون کا ایسا مذاق، گھنونا مذاق اڑایا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو دفعات بنائی گئی تھیں یہ دہشت گردی کے خلاف بنائی گئی تھی۔ میں خود بذات خود دہشت گردی کا شکار رہا ہوں، میرے گھر کے اوپر خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے والد صاحب نے بھی اس ملک کے اندر، طیاب بھائی کے والد بھی پولیس افسر تھے، جس طرح سرو کیا ہے۔ آپ سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ حملہ لے لیں، آپ ہمارے خفیہ اداروں پہ حملے لے لیں، بے شمار دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے، اور اس لیول کے کہ ہمارے آرمی چیف نے ان کی سزائے موت کی توثیق دی ہے۔ اچھا ویسپر صاحب، یہ بتائیں کہ میرے پاس ریڈ لیٹر موجود ہیں کہ القاعدہ، آئی ایم آن دا ہٹ لسٹ آف القاعدہ، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے۔ لیکن ظلم یہ کیا گیا کہ آج اگر میں اپنی عوام کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنے پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں، میں عام ووٹر کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو آج مجھے بھی دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم اور زیادتی یہ ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ جو ملک کے اندر ایک انتشار کی آگ پھیلائی جا رہی ہے، نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسپر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ اتنے احتجاج کر رہے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے، پکڑ لیتی ہے آپ کو، آگے تو لانگ مارچ آپ نے عید کے بعد ایک نکالنا ہے اسلام آباد سے، جو آپ کی مرکزی قیادت ہے وہ کر چکی ہے کہ مختلف سیاسی جماعت، تو وہ کیسے کریں گے پھر آپ؟ سر دیکھیں نا، ابھی ہمارا کام ہے کہ حق کا جھنڈا بلند کرنا، پر امن طریقے سے کرنا، اپنی عوام کی جنگ لڑنا۔ عوام نے ہمیں ووٹ دیا، ہمیں مینڈیٹ دیے۔ میرے بے شمار دوست ساتھی اسمبلی کے باہر موجود ہے جن کے پاس فارم 45 موجود ہے۔ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر اس ملک کو اندھیروں کے اندر ہم چھوڑ دیں؟ دیکھیں، ہمارے پہ فرض ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پورا امن طریقے سے احتجاج اپنا جاری رکھا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں طیاب راشد سندھو صاحب بھی۔ سر، آپ بھی گرفتار ہوئے، کیا کہانی کیا تھی جب آپ رہائی ہوئی؟ اس کے بعد کہاں پہ آپ کو رکھا گیا گرفتاری کے دوران؟ اور جب آپ اسمبلی پہنچے ہیں تو ابھی بھی جو ری کاؤنٹنگ میں آپ کے جو رکن اسمبلی ہیں ان کو بھی ہرا کے جو ہے ہرایا جا رہا ہے، تو یہ کہانی کیا، یہ بھی بتائیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ایک جھوٹا مقدمہ ہم تینوں بھائیوں پہ اور کارکنان پہ ہوا، اس میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ یہ دہشت گردی کا جو پرچہ ہے، یہ ایک بہت بڑا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک الزام، ایک ساری عمر کے لیے ہمارے پہ ایک جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک بلیک سپاٹ لگایا گیا۔ دیکھیں، نہ تو ہم دہشت گرد ہیں، نہ ہی ہم کسی، اللہ معاف کرے، ایسی کسی بھی چیز میں انوالو ہیں جو اس پاکستان کے خلاف ہے۔ ہاں، ایک ہمارا حق ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے لیے پیسفلی اسمبل ہو سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اور جو قانون کا دائرہ ہے اس میں رہ کے۔ جس طرح ویس صاحب نے کہا کہ ابھی تو ہم اس احتجاج میں پہنچے بھی نہیں، لیکن پولیس نے پہلے ہی پریزیوم کر لیا کہ ہم جا کے دہشت گردی کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی پریزیوم کر لیا کہ ہم ان کے کسی چوکی انچارج کو اغوا کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہی انہوں نے پریزمپشن ان کے ذہن میں آ گئی کہ ہم جناب، ہم تو بہت بڑے دہشت گرد ہیں۔ انہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ میڈم بڑی رuthless ہیں، لیکن اس رuthless کا کسی شریف آدمیوں پہ تو نہ اپنا انتقام نکالے۔ بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ ایک آئین ہے اس ملک کا۔ اچھا، یہ جو عمیر وسیع صاحب کی ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا دیا گیا ہے، اب باقی بھی ارکان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا کہانی، آپ کو کیا پتہ ہے اس حوالے سے؟ قانونی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی وڈ سے کہ جب بندہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے ایز اے ممبر
اور اس کے بعد جب وہ حلف لے لیتا ہے اور جو ایک گولڈن بک ہے اس پہ آ کے سائن کر لیتا ہے، انہوں نے تو 2-3 ووٹ کاسٹ کر لیے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جو کچھ ماہ گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہو رہا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ سائن کر لیتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے، پھر ٹریبیونلز کا دائرہ کار ہوتا ہے. یہاں پہ تو الٹی ہوا ہے نا، یا تو الیکشن کمیشن دیکھیں نہ تو کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، لوگوں کو پکڑ کے دہشت گرد بنا دیتے ہیں، جیتوں کو ہرا دیتے ہیں. کسی کا فارم 45 پہ 1 لاکھ کی لیڈ ہے، دوسرے کو 1 لاکھ کی لیڈ سے جتا دیتے ہیں. ہمارے سے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، آپ نے پولیس کو اغوا کی ہے، آپ کے اوپر پرچے ہیں، آپ پولیس کو اغوا کر لیے، کتنی زیادہ پولیس تھی اور آپ نے اغوا کر لی، کیسے کیا اغوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، ہم نے تو کسی کو گواہ نہ کیا نہ سوچا تھا. ہم تو ایک پر امن احتجاج کے لیے، جو ہمارے حلقے کے لوگ تھے، ہم تینوں بھائی تھے، ہم آ رہے تھے جو ہمارے عمران خان صاحب کی کال پہ GPO چوک میں پر امن احتجاج کرنا تھا. وہاں پہ جب ہم سگیاں پل پر پہنچے ہیں، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے ہمارے کارکنوں کو پکڑا اور ہماری گاڑیاں وہاں پہ آج بھی بند کھڑی ہیں. آج بھی ہماری گاڑیاں وہاں چوکی پہ بند ہیں. احتجاج کی کال ہوئی تو جب بھی آئیں گے. ہاں، ہم پر امن احتجاج کے لیے جب بھی ہمارا قائد عمران خان، ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف کال دے گی، ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ہم ان جھوٹے پرچوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ احتجاج ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حق کے لیے ضرور نکلیں گے اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے رکن اسمبلی، ارکان اسمبلی کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ آگے بھی اگر ہمارے جو قائد ہیں ہمیں کال دیں گے احتجاج کی، تو ہم ضرور جو ہے کال میں شرکت کریں گے. جی.